بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے کون نا واقف ہوگا۔ ساری دنیا ان کی شجاعت و دلیری کا اعتراف کرتی ہے۔ شروع اسلام میں مسلمان کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاعلان ہجرت کی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور بہت سارے تیر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئے اور اطمینان سے طواف کیا، اور پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر مشرکین کی ایک ایک ٹولی میں گئے اور فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کے مرنے پر روئے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مکہ سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، مگر کوئی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ حضور علیہ السلام کا معجزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا ٹھیک ہو جانا۔ جنگ خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ، تو حضرت علی آئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا تھوک مبارک لگا دیا تو وہ اسی وقت اچھی ہو گئیں، گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک فرض کے بارے میں زکوٰۃ کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا، ان یمن والوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا، اس دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں دونوں جہاں کی بھلائی طلب کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے۔ وہ یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچائیے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، شوہر کی خوشی پر جنت۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ایک گناہ کے بارے میں سچی گواہی کو چھپانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ دنیا کے بارے میں کہ دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکہ کا سودا ہے۔ جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔
آخرت کے بارے میں قبر میں ہی ٹھکانہ کا فیصلہ۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہو تو جنت والوں کا، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائے۔ طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ بچہ کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اپنے اوپر اللہ کی تسبیح سبحان اللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور تقدیس سبحان اللہ الملک القدوس کو لازم کر لو، اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان انگلیوں سے سوال ہوگا، اور وہ گواہی دے گی کہ ہرگز اس میں کوتاہی اور غفلت مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ غفلت کر کے اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ باری تعالیٰ جو